بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، یقیناً یہ آنے والا ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپ ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کبیر دادا نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ پاشا اور تناوش نے غلطی ہی اتنی بڑی کی ہے، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تو کبیر دادا نے یہ عہد کر لیا تھا کہ تناوش سے زندگی بھر بات نہیں کرے گا۔ لیکن رات کو جب واپس لوٹا تو تناوش کی حالت دیکھ کر کبیر دادا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ آیا تناوش کی وہ کیا حالت تھی جس نے کبیر دادا کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے، یہ تو آپ جانیں گے اس ایپیسوڈ کے اندر۔ اب چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کی جانب۔ پاشا کبیر دادا سے معافی مانگنے لگا۔ معذرت دادا، غلطی ہو گئی دادا۔ پاشا نے فوراً کان پکڑ لیے تھے۔ پلیز اب میری چھوٹی بہن کے سامنے تو کچھ نہ کہیں۔ اس کا انداز دیکھتے ہوئے تناوش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بڑے ڈھیٹ ہو، کبیر دادا بھی ہونٹوں پر کسیانی مسکراہٹ لیے بیٹھ گیا۔ دیکھا، تمہیں کہا تھا نا، اوپر سے رویہ دکھا رہے ہیں۔ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ بھیا اب بیٹھ جائے نا۔ تناوش کبیر دادا کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ سب چائے پی رہے تھے جب انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ پاس پڑے فون کا سپیکر پاشا نے آن کر دیا تھا۔ عظیم بات کر رہا تھا۔ اب وہ ساحل والے اڈے پر کسی مسئلے کی بات کر رہا تھا جس کے حل کے لیے کبیر دادا کا تھوڑی دیر کے لیے جانا ضروری تھا۔ بات ختم ہوتے ہی کبیر دادا پاشا کو مخاطب ہوا۔ یار، میرا خیال ہے تم جا کر دیکھ لو۔ پاشا سے پہلے تناوش نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بھیا نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا۔ کبیر دادا کے چہرے پر تو جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ قابو کیا۔ پاشا کو بھی کبیر دادا کی حالت نظر آ گئی تھی، مگر تناوش ایسا کہہ کر برتن سمیٹنے لگی تھی، اس لیے وہ کبیر دادا کی کیفیات سے بے خبر تھی۔ پاشا جلدی سے بولا، ٹھیک ہے دادا، میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں، تم اپنا آرام مت خراب کرو، میں جا رہا ہوں، عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے کبیر دادا اٹھ کر تیزی سے بہر کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش نے حیرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور پھر برتن چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ بات تو سنیں۔ اس نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکے بغیر چلتا گیا۔ جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے، وہ اس کی بے رخی کو نظر انداز کیے بولتی رہی۔ گاڑیاں لگی ہوئی تھی، اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور پھر اس کی کار گیٹ سے نکل گئی اور وہ اس کی ناراضگی کو سوچتی رہ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پاشا کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ جی بھیا کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس طرح نہیں کہتے بے وقوف۔ اسے واپس لوٹتے دیکھ کر وہ خوابگاہ کے دروازے ہی پر رک گیا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے بھیا؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ کبیر دادا کی بے رخی وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ نہ تو اس نے تناوش کو دعا پڑھنے کا موقع دیا تھا اور نہ اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ جب وہ مجھے بھیج رہا تھا تو تمہیں اپنے بھیا کے آرام کی اتنی بھی فکر نہیں ہونا چاہیے تھی پگلی، اور اب رونے نہ بیٹھ جانا، آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ مارتا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بجھے دل سے برتنوں کی طرف بڑھی۔ اسی وقت رات خالہ بھی برچی خانے سے نکل کر اس کے پاس آئی اور برتن سمیٹنے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ برتن رات خالہ کے پاس برچی خانے میں جوڑ کر وہ خوابگاہ میں لوٹ آئی۔ رات خالہ کے ساتھ گپ شپ کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔
چند لمحے بیٹھ کر وہ اسے کال کرنے لگی۔ کال جاتے ہی صوفے پر بڑا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ وہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ گیا تھا۔ وضاحت دینے کا موقع تو دیا کرے نا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور پھر کسی خیال کے آتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ دیکھ لیا نا، واپس آ کر آپ کی ناراضگی فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ پراعتماد انداز میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ساحل والے ٹھکانے تک وہ گویا آگ کے انگاروں پر لوٹتا ہوا گیا۔ وہ تو اس کے قربت کے بہانے تلاش کرتی تھی، اس کے گھر سے نہ نکلنے کی مناجات کیا کرتی تھی، اور اب اپنے منہ بولے بھائی کے آرام کے لیے اس کی محبت کو ٹھوکر لگا دی۔ ساحل والے اڈے پر چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا۔ اڈا انچار کے ساتھ 2 کارکنوں کا جھگڑا ہوا اور وہ اس کے احکام کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ 2-3 اور آدمی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بیچ میں پڑھ کر جھگڑا رکوا دیا تھا اور فوراً عظیم کو اطلاع کی تھی۔ اس طرح کے جھگڑے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے۔ کبیر دادا نے وہاں پہنچتے ہی دونوں فریقوں کی بات سنی۔ غلطی اڈا انچارج کی تھی۔ فوراً ہی اسے اڈا انچارج کے عہدے سے معزول کر کے اس نے اندرون شہر ایک اور اڈے پر بھیج دیا اور اڈا انچارج کسی دوسرے کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ خواہ مخواہ وہاں پر موجود اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ باری باری تمام اڈوں پر چکر لگانے لگا۔ اس دوران اس نے کافی کام نپٹائے، مگر بے دہانی اور بے دلی سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اور کوئی بھی جگہ اس کے دل میں بڑے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت ایک عجیب جذبہ ہے، ایک انوکھا احساس ہے۔ چاہنے والے کی طرف سے تھوڑی سی بے توجہی، ذرا سی بے نیازی بھی انسان کو سخت بے چین کر دیتی ہے۔ تناوش نے اس پر کسی کو ترجیح دی تھی، چاہے دوسرے سے اس کے رشتے کی نوعیت کچھ بھی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے بہر تھا۔ سب سے آخر میں وہ جوا خانے میں پہنچا تھا۔ وہاں سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی اس نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ تناوش کو قریب نہیں آنے دے گا۔ کار کے مخصوص جگہ پر رکتے ہی وہ نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دروازے پر نہیں آئی تھی، اب میرے بغیر اسے نیند بھی آ جاتی ہے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شاک کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سرخ گٹری کی صورت بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی تھی۔ ایک دم اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا اور اس کا دل ندامت سے بھر گیا۔ نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اس کے کانوں میں تناوش کی بے چینی بھری آواز گونجی۔ یقیناً وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بھیج کر تیار ہونا چاہتی تھی۔ یوں شور کے سامنے تیار ہونے اور شور کے آتے ہی تیار بیٹھا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بوجھل قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ایک بار پھر وہ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا، ایک بار پھر اس کا دل توڑ بیٹھا تھا، اور اب یہ ناممکن تھا کہ وہ اس سے خفا نہ ہوتی۔ اسے بس اونگ ہی آئی ہوئی تھی۔ کبیر دادا کے بیڈ پر ٹکتے ہی وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو چندا۔ ناراضگی سے بھرا ہوا گیا تھا اور اب ندامت سے لبریز ہوں۔ تمہارا کسی اور کے لیے فکر مند ہونا، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور قسم سے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا انعام دینے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ منہ دکھائی لینے سے پہلے نہ تو میں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں اور نہ آپ کی بات کا جواب دے سکتی ہوں۔ تناوش کی آواز میں شامل شوخی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ذرا بھر بھی خفا نہیں تھی۔ منہ دکھائی کبیر دادا گڑبڑا گیا تھا۔
اس کے تو وامو گمان میں بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا اور واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا چاندی کا چھلا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ تھام کر انگوٹھی والی انگلی میں چھلا ڈالتے ہوئے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، شاید تمہیں یہ تحفہ اپنے شایان شان نہ لگے، مگر یہ میرے لیے اپنے پاس موجود تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی نشانی ہے۔ اتنے اونچے مقام کے قابل تو میں نہیں ہوں۔ تناوش کے جذبات سے بوجھل آواز ابھری، بھول ہے تمہاری کہتے ہوئے کبیر دادا نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں جھکا لی اور پھر پلکوں کی چھلمن ہولے ہولے لرزتے ہوئے اٹھی۔ سیاہ آنکھوں کا کاجل کی ڈوری نے دو آتشا کر دیا تھا۔ قدرتی گلابی ہونٹوں کو سرخی نے مزید لال کر کے دیکھنے والے کو حواس کھونے کا بہانہ دے دیا تھا۔ اور پھر ناک کا چمکتا کوکا، کانوں میں نگینے جڑے ٹوپس، ماتھے پر سجی بندیاں، گلے میں جھولتا سچے موتیوں کا ہار، کلائیوں میں کھنکھناتی کانچ کی چوڑیاں، وہ خالی ہاتھ اتنی خطرناک تھی۔ اب تو وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس نظر آ رہی تھی۔ کبیر دادا بس مبہوت ہو کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ اب نظر ہی نہ لگا دینا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب کبیر دادا اپنی تناوش کو سجے اور خوبصورتی میں دیکھتے ہوئے کہ اپنے آپ کو قابو رکھ سکے گا یا جہاں پر ہی کوئی نیا کھیل شروع ہو جائے گا۔ یہ رات آج حقیقت میں کبیر دادا کی سہاگ رات منائی جا رہی تھی، جس میں دلہن کو کبیر دادا نے ہر طرح کے سامان لے آ کر اس کو سجنے کا موقع دیا تھا، اور اب کبیر دادا اور دلہن میں محبت بھی ہو چکی ہے۔ آج کی یہ سہاگ رات کیسے رہے گی اور کیا حالات آگے آئیں گے، ان کا انکشاف تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوگا۔ تو اب آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں رہ کر اظہار ضرور کیجئے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔